الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، وقت کافی مختصر سا ہے کیونکہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، بہت قیمتی باتیں ہیں. آج اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمی جو ہے بے دینی کی کمی ہے، دین کی کمی ہے اور بے دینی بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے. ہمیں پھیلانا دین کو ہے مگر آج ہر جگہ بے دینی پھیلی پڑی. مومن تو بہت ہے، مسلمان تو بہت ہیں مگر سچے پکے مومن نہیں بن رہے ہیں. میں نے ابھی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے آپ کے سامنے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی بھیجا نہیں جائے گا. نبی کیوں آتے تھے؟ جب دنیا کے اندر جہالت عام ہو جاتی، جب دنیا کے اندر زناکاری بڑھ جاتی، جب دنیا کے اندر ناچ گانا عام کر دیا جاتا تھا، جب دنیا کے اندر ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا تھا، اور جب دنیا کے اندر ہر بری چیزیں کی جاتی تھی، اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو بندوں پر رحم آتا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسولوں کو بھیج کر دنیا کے اندر دین کو قائم کرتے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو دین ہے یہ بڑی ہی قیمتی نعمت ہے. اس دین سے بڑھ کر کوئی دین نہیں. یہ دین جس سے پہلے جتنے دین ہیں، جیسے جتنے انبیاء کرام آئے، تمام دین کو یہ دین منسوخ کر دیا. محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. سب سے پہلے میں اللہ کی تعریف، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا چلوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسان کو صحت عطا فرمائی. سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، اس کے بعد صحت کی نعمت. اگر انسان کے اندر صحت رہی تو انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، ہر وہ کام کر سکتا ہے انسان. اگر انسان تندرست ہو، طاقتور ہو، مضبوط. میں سب سے پہلے مضبوط بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت کے لیے بتاتا چلوں کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سننے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دے دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان دے دیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دے دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دانت دے دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دے دیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پاؤں دے دیا اور اپنے اندر جسمانی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگنت رگیں عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر انگنت ہڈیاں پیدا فرما دی. میرے بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کا ہم ساری زندگی بھی اگر بیٹھ کر شکریہ ادا کرتے چلے جائیں نمک کے دانے کے برابر ہے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتیں کیسے عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی, دیکھنے کی طاقت اللہ نے دے دی. اللہ تعالیٰ نے کان دیے, کان سے سننے کی طاقت اللہ نے دے دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا, دماغ سے سمجھنے کی طاقت اللہ نے دے دی. دماغ سے کوئی کام کو انجام دینے کے لیے صلاحیت اللہ نے اس کے اندر ڈال دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا فرما دی اور اس زبان کا استعمال کیسا کرنا ہے, اس زبان سے ذائقہ چکھنے کی طاقت اللہ نے عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دانت دے دیے, اب دانتوں سے کیسے چبانا ہے, کیا چیز کو چبا کر کھانا ہے پینا ہے اس کی طاقت اللہ نے بتا دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دے دیے, ہاتھ کے ساتھ کام کرنا اللہ نے سکھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پاؤں دے دیے, پاؤں کے ساتھ چلنا اللہ نے سکھا دیا. میرے بھائی بتائے کہ یہ اللہ پاک کی قدرتیں نہیں ہے؟ میرے بھائی بتائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہے؟ اس نعمتوں کا اگر ہم سارے دنیا آخری سانس تک ساری دنیا بھی بیٹھ کر اللہ کے گھر کے اندر ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کا شکر ادا کرتی رہ جائے, میرے بھائی نمک کے دانے کے برابر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے بیٹھے ہوئے تھے. 3 لوگ تشریف لے کر آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. فرمانے لگے ہم اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا پیارا قول ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا ڈرتے ہو, تم سے تو زیادہ میں ڈرتا ہوں. فرمایا وہ کیوں؟ ارے وہ آپ تو اللہ کے نبی ہے, آپ تو بخشے بخشا ہیں. فرمایا بخشے بخشا یقیناً ہے, میں تو اللہ کا رسول ہوں, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں, مگر مجھے اتنا خوف ہے میرے اللہ کا کہ کہیں اللہ مجھ سے کل قیامت یہ سوال جواب کر دے تو میں میری ساری نیکیاں چلی جائے گی, میں جواب دینا مشکل ہو جائے. اللہ اکبر. وہ کیسے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ تو پاک صاف شفاف ہیں, آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی غلطی کوئی کوتاہی نہیں ہے, پھر بھی آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے. کیوں؟ کیونکہ امت کو بتانا چاہتے تھے, امت کے لیے ایک نمونہ تھا, امت کے لیے نمونہ تھا. اللہ کے رسول امت کو بتانا چاہتے دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, میں تو بخشے بخشایا ہوا ہوں, پھر میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں, میں اللہ سے اتنا خوف کھاتا ہوں. اس سوچیے, اب اس بات کو لے کر آپ غور کر لیں. بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. حقیقی بات اگر بتا دوں تو میرے بھائی ہم اللہ سے نمک کے دانے کے برابر بھی نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. اگر ڈر رہے ہوتے تو میرے بھائی آج مسجدیں ویران نہیں پڑی ہوتی. اپنے محلات میں جا کر دیکھیں, محلوں کی مسجدوں کے اندر جا کر دیکھیں کیسی مسجدیں ویران پڑی, ہم کہاں سو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور عزیز دوستوں, آج جتنے حالات ہیں تمام کے تمام حالات بے دینی کی وجہ سے. اگر کوئی ایڈز کی بیماری سے مر جائے جہنم میں نہیں جائے گا, اگر کوئی کینسر کی بیماری سے مر جائے جہنم میں نہیں جائے گا, اگر کوئی گناہ اگر کوئی قسم کی بیماری ہو جیسے کسی حادثے اگر مر جائے, حادثہ جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی چیز کا حادثہ اگر ہو جائے, کسی کا مرڈر ہو جائے, اس سے مر جائے تو جہنم میں نہیں جائے گا. اگر کوئی بے دینی کے ساتھ اگر مر گیا تو سوائے جہنم کے کہیں نہیں جائے گا, وہ سوائے جہنم کے کہیں نہیں جائے گا وہ آدمی. میرے بھائی دین اتنا قیمتی ہے ہمارے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, بڑی قیمتی بات ہے, غور سے سنیے گا, کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون. اے لوگوں جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اپنے قبروں میں سے اٹھائے جاؤ گے. سمجھیے اس بات کو کہ جیسی زندگی آپ گزاریں گے, اگر آپ اچھے کام کرتے ہوئے گزاریں گے, آپ اللہ کی راہ میں گزارتے ہوئے چلے جائیں گے, یا جیسے موت بھی آپ کی اچھی آئے گی اور ساتھ آپ قبر سے بھی اچھے اٹھائے جاؤ گے, عزت دار سے اٹھائے جاؤ گے, ورنہ جہنم کے جانے کی سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. اللہ کی طرف جانا ہے, دوسری طرف کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے چلے جائیں. مثال کے طور پر کوئی بچے ہوتے ہیں کالجز کو جاتے ہیں تو کہیں اور چلے جاتے ہیں گھومنے کرنے کے لیے, کوئی انسان کہیں راستے میں جاتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے, کوئی اور چلا جاتا ہے. میرے بھائی یاد رکھیں, موت جب آ جاتی ہے, جب موت ہمارے گردن دبوچ لیتی ہے تو یاد رکھیں سوائے اللہ کے پاس جانے کے کہیں اور نہیں ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے اور تم کہیں نہیں جاتے.
کوئی اور راستہ ہے بچنے کا, بچانے کا. ہم دنیا کے کیمروں سے ڈرتے ہیں, دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہیں, دنیا کی بادشاہی سے ڈرتے ہیں, دنیا کی پولیس سے ڈرتے ہیں. میرے بھائی بتائیں, ہم اللہ سے کبھی ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے. اگر ہمارے اندر واللہ اللہ کا خوف ہوتا, اللہ کا ڈر ہوتا, تو میرے بھائی ہم دن رات اللہ کی راہ میں اپنا وقت گزارے ہوتے. ہم اپنے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو سنت کو زندہ کیے ہوتے. ہم 5 وقت نمازی ہوتے. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر زناکاری, ناچ گانا, بدگمائی بہت زیادہ عام ہو چکی تھی, نافرمانیاں عام ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو پھیلانے کے لیے, امت کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کرتے تھے. تو سب سے آخری خاتم الانبیاء, خاتم النبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ آئے اس دنیا کے اندر, اور اس دنیا کے اندر آپ نے دین کو عام کر دیا. آپ نے اپنی جانیں گوا دی, آپ نے اپنے اولاد کو گوا دیا, آپ نے اپنے اصحاب رسول کو گوا دیا, آپ نے اپنے گھر والوں کی قربانیاں دے دی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے دیکھے کیسا حال ہے. ایک ہے جو زہر میں تڑپ تڑپ کر چلے گئے, اور ایک ہے جو جس کی گردن نعوذ باللہ, جس کی گردن کفاروں میں کافروں میں اڑا گیا. استغفر اللہ. بتائیں کیا یہ قربانیاں ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم کہاں جی رہے ہیں, کہاں مر رہے ہیں, ہمیں کوئی ہوش حواس نہیں ہے. میرے بھائی دیکھیں دین کس طرح پھیلا. ایک نوجوان تھا, آج کل کے نوجوان لڑکوں کو گھومنے پھرنے کا, بڑے بڑے لباس, عام لباس, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے کا, اچھا لباس, اچھے کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول ہے, مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ جب دین لے کر آئے, آپ نے جب اسلام قبول کیا, تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے ہکال ڈالا, آپ کے ماں باپ نے آپ کو گھر سے ہکال دیا. پھر آپ نے فرمایا, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے کر آگے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے, تو دیکھا نہ آپ کے پاس جوتا ہے, نہ آپ کے پاس کچھ ہے, نہ کپڑا ہے, لباس ہے. آپ کے گھر والے جب ایک چادر دے کر چادر سے لپیٹ کر آگے. تو اللہ کے رسول انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں اللہ کے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آ گیا ہوں. میں اپنا جان ہر چیز میں آپ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آ گیا ہوں, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے انہیں مدینہ منورہ بھیج ڈالا. اور مدینہ گئے کیوں بھیجا؟ کہ دین پھیلانے کے لیے. جب وہ مدینہ گئے, جب مدینہ جانے کے بعد تو ہمیں ایسے مرکز جیسے ملے پدی مرکز ہے, ٹوڑی چوکی مرکز ہے, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑی بڑی مساجد ہے, جامع مسجد ہوتی ہے, وہاں پر اس وقت میں ویسا نہیں تھا. وہ کہاں ٹھہرے؟ ایک باغیچہ تھا, باغ تھا, جو جھاڑ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اس جگہ پر ٹھہر کر وہ اپنا کام وہیں سے کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں کہ آرام مل گیا, عیش مل گئی, آرام سے رہنے لگے, گھر بار مل گیا, رہنے کے لیے سونے کھانے کی چادر وغیرہ مل گئی, لباس ملا. نہیں, آپ نے تنگی کی زندگی گزاری. حالانکہ وہ وقت کے صحابہ تھے, وقت کے نبی تھے, آپ چاہتے تھے عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے, مگر آپ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ آپ نے فقیری کی طرح زندگی گزاری. کیونکہ امت کو یہ بتانا چاہتے تھے, میں تو اللہ کا نبی فری میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں, ہمیں کیسی گزارنی چاہیے. ہم آج عیش و آرام دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی یاد رکھیں, یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. یہ دنیا ایک دم دھوکا ہے میرے پاس, ایک دم دھوکا ہے. اس لیے دنیا کے سوا, اس دنیا کے اندر جتنا دھوکا موجود ہے کوئی اور نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا, میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پارے 4 کے اندر یہ آیت موجود ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی محض صرف ایک دھوکا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ, دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ خود غور کریں, میں اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں, نہ جانے کرسی کب ٹوٹ کر مجھے زمین پہ گرا دے, بھروسہ نہیں ہے, دھوکا ہے. ہم لباس پہنے ہوئے, یہ بھی دھوکا ہے, کب یہ لباس کہاں سے پھٹ جائے, بھروسہ نہیں ہے. ہم گاڑی پہ چلتے, سوار ہوتے, گاڑی پہ چلتے کب خراب ہو جائے بیچ میں, وہ بھی دھوکا ہے. آپ غور کریں اس بات کو, ہم دھوکے میں ہیں, دنیا میں عیش و نہیں ہے. ایک اور بات ہے, عجب بات ہے, بڑی سخت بات ہے, اگر واقعی میں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سکون, آرام, چین اگر رکھے ہوتے, تو میرے بھائی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو موت نہیں دیتے. موت ہمارے لیے راحت, سکون ہے, آرام, چین. ہماری اصلی زندگی یہ نہیں ہے. ہماری اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. میں 2-4 باتیں موت کے بارے میں بتاتا چلوں. کل نفس ذائقۃ الموت,
ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے یہ بات بہت پہلے کافی ٹائم بتا چکی ہے، میں پھر اس لیے بتا رہا ہوں، بار بار میں یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے، آج کل کے جو حالات نظر آتے ہیں، اس کے لیے باتیں بتانا ہر ایک انسان کے ذہنوں میں، دلوں میں ڈالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج اتنی بے دینی پھیلی ہوئی ہے۔ یا اگر بے دینی کا نام کیا ہے؟ جس کے اندر دین نہ ہو اسے بے دینی کہتے ہیں۔ میں نے بتا دیا دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے۔ میرے بھائی موت ہمارے لیے یقیناً برحق ہے۔ بتائے کوئی ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے؟ یا کوئی ہے کہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا؟ کوئی نہیں ہے۔ آج ہمیں چل جائیں، اب میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کا پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، کیا پتا میں یہاں سے اٹھ پاؤں یا نہ اٹھ پاؤں، اگلا جمعہ میں بول پاؤں یا نہ بول پاؤں، اللہ کو پیارا ہو سکتا۔ اسی لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ موت گہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اس سے یہ مراد ہے جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی تھی، جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے قبروں میں سے اٹھائے جاؤ۔ اس بات کو غور کر لیا جائے۔ محترم دوستوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لپکیں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، وقت آنے سے پہلے اللہ کے پاس جائیں، اپنی آخرت سنواریں۔ یاد رکھیں جس انسان کے اندر ایمان ہوگا وہ انسان کامیاب ہوگا، جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے، جب تک اللہ کے فرمان نہ جاری ہو جائے، کوئی انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر بیٹھے ہماری آخرت بنے گی، ہماری دنیا بھی بنے گی۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی، پھر ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بے شرمی کاموں سے آپ کو روکتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، کون جب تک نمازی بننے کی فکر کریں، واللہ آپ ہر گناہ سے بچتے رہیں، کسی پر نگاہ اٹھانے سے بچیں گے، کوئی غلط کام کرنے سے بچیں گے، موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے سے بچیں گے۔ اس چیز کو آپ غور کر کے دیکھیں۔ میں جو باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ حقیقی باتیں، میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، میں کوئی جھوٹی باتیں نہیں بتاتا، میں قرآن حدیث بتاتا ہوں، میں حق اور سچ بتاتا ہوں، میں اللہ کا پیغام سناتا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، بتانا مقصد یہ ہے اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے اپنے اندر دین پیدا کریں، اپنے اندر دین پیدا کریں، اپنے اندر ایمان کو تازہ کر کے رکھیں۔ ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین تشریف لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہا کرو، ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہا کرو، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات بتاتا چلوں، اپنی زندگی کے اندر دین کو پیدا کریں، سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، پنج وقت نمازی بنے، قرآن حدیث کو اپنے ہاتھوں پکڑیں۔ میرے پاس دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا دھوکہ ہے۔ محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، نماز سے، قرآن سے، احادیثوں سے محبت کرے، اصحاب رسول سے محبت کرے۔ ان چیزوں سے محبت کرنے آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ۔ ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اللہ کی لو سے لو لگائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری کامیابی بہت عنقریب ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، اپنی زندگی کے اندر پھر کہتا ہوں دین پیدا کرے، اپنے اندر دین اتارے، اپنے اندر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرے۔ انشاءاللہ نیت کرے، ارادے کرے کہ آج سے انشاءاللہ میں یہاں سے اٹھوں گا تو انشاءاللہ میں پکا دینی بن کے اٹھوں گا انشاءاللہ۔ اپنے اندر دین پیدا کرے، نمازی بن کے اٹھنے کی فکر کروں گا انشاءاللہ، ارادہ کرے، نیتیں بنا دے اپنی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنج وقت نمازی بنائے، اللہ کے احکام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔